ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھیں میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اب 12 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام وہاں سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ، جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر، جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا۔ اور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، پورے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم ان کے بچوں کو ملے، ان کو دوائی ملے، ان کو علاج ملے۔ ہم دانش اسکول کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، دانش اسکول کا انشاءاللہ، دانش اسکول کا اس کی بنیاد میں نے پنجاب میں رکھی تھی 2008-10 سے، اور وہاں پر درجنوں دانش اسکول بنائے، اور وہاں پر کون تھے؟ یتیم بچیاں، یتیم بچے، غریب گھرانے کے بچیاں اور بچے، جن کے پاس وہ بہت ذہین، بہت فتین، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے ماں باپ کے پاس، کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ اور امراء کے بچے اس ملک میں، چاہے پشاور ہے، چاہے کراچی ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، وہ بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں ان کو داخلے ملتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اس لیے کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں۔ اور جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں، جو عظیم پاکستانی ہیں، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے، وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، بیمار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ 300 روپے میں سے میں کیا کروں گا، میں دوائی لا کے دوں بیمار بچی کے لیے، یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤں۔ تو دانش اسکول ہم نے بنوائے تھے پنجاب میں، مجھے یاد ہے ایک بچی، وہ رحیم یار خان کے دانش اسکول کی بچی تھی، اس کو جب میں وہاں پر گیا تو میرے پاس وہ بیٹی آئی میرے پاس، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دانش اسکول بنایا۔ میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کا کہ میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں، میرے والد تھے وہ کماتے تھے، تو کہنے لگی کہ ایک دن میں 6ٹھی کلاس میں یا 5ویں کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ اپنا جلدی آؤ ہسپتال جانا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ خادم اعلیٰ، میں جب ہسپتال پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور میں یتیم ہو گئی، میری 2 بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی، اس سے چھوٹی۔ تو اس بچی نے کہا کہ جب یہ دانش اسکول بنا تو آج یہ دانش اسکول یہ میرے لیے چھت کا کام بھی کرتی ہے، بہترین تعلیم ہے، اور میں رات کو اپنے والدین سے خواب میں بات کرتی ہوں۔ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف، آج یہ دانش اسکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، پورے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم ان کے بچوں کو ملے، ان کو دوائی ملے، ان کو علاج ملے۔ ہم نے 75 سال ضائع کیے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فی الفور اس میں جٹ جائیں، وگرنہ نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی، نہ آپ معاف کریں گے، نہ خدا معاف کرے گا، میرا یہ ایمان ہے بالکل۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کے اوپر کام کرنا ہے مل کر، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا چیف جسٹس ہے یا وہ سپہ سالار ہے، سب کو مل کر پاکستان کی اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہوگا عوام کے ساتھ، وگرنہ آپ معاف نہیں کریں گے ہمیں۔ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو، میں اس دشت میں اب نواز شریف کی قیادت میں 35 سال میں ہوں، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
پاکستان میں جو ترقی کا دور جو 2013 میں شروع ہوا اور 2017-18 میں وہ ختم ہوا، اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا۔ آج ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے، یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھیں میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اب 12 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام وہاں سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے۔ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہوگا۔ ہم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی بھی ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں، میں اسحاق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، ان دوست ممالک کا، چین کا، سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا، ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے دیے۔ اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں سپہ سالار کا، پاکستان کا، عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے 3 ارب ڈالر لے کے دیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یک جاں دو غالب ہوں۔ وہ شعر ہے نا اقبال کا کہ وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو، 4 بیٹے، 2 بھائی، بیوی، بیٹیاں، تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو روب داب ہے، وہ ایک فرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے بزرگوں سن لیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، یعنی ملت کا جو ربط ہے، ملت کا جو ایک ہے، فرد جو ہے اس سے قائم ہے، اکیلا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا میں یہ جو دریائے سندھ ہے، اس میں جو موج ہے دریا کے سینٹر میں، کتنی خوفناک ہے جب وہ کنارے لگتی ہے، چاہے اس طرف یا اس طرف، جھاگ بن جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، بس یہی قوت جو ہے اتحاد کی وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی۔ تو دانش اسکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیر تحفہ پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ، تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فی الفور آئے گی۔ میں جاتے ہی اسلام آباد میں اس منصوبے کے اوپر میں کام کروں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو دلواؤں گا۔ آخری بات